السلام علیکم، اصیل ہیلپ اینڈ سلیوشن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ یہ بلیک ریزا مادی میں سے 9 انڈے رکھے تھے، جس میں سے 9 کے 9 چوزے نکلے تھے۔ اور کس طرح سے وہ بٹھائی تھی وہ ویڈیو موجود ہے، آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 8 بچے ٹوٹل اس وقت موجود ہیں۔ ایک بچہ یعنی کہ بہت زیادہ ویک ہونے کی وجہ سے پاؤں کے نیچے ماں کے یا کے وہ دب کے مر گیا تھا۔ آج ہم بات کرتے ہیں ان کے خوراک کے بارے میں، کہ بہت سے دوست احباب یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ چوزوں کی شروع میں خوراک کیا رکھنی چاہیے۔ جب چوزہ نکلتا ہے، ہیچ ہوتا ہے 21ویں دن، اس یعنی کہ 21ویں دن مکمل یعنی 24 گھنٹے ان کو کسی قسم کے پانی، کسی قسم کی خوراک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے، آپ نے جب سارے چوزے ہیچ ہو جائیں، مرغی اٹھ جائے، ویسے اس کے بعد آپ نے ان کو کسی طرح باہر نکال لیں، اندر پنجرے کی صفائی کر دیں، جو گھاس مٹی یا جس چیز کے اوپر بھی آپ نے بٹھایا تھا وہ نکال دیں، اور پھر آپ نے جو ہوتا ہے، یہ میں خوراک دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ خوراک لے لینی ہے بازار سے۔ یہ ایک دن پہلے لا کے رکھ لیں، یا جس طرح بھی ہے، اس کو یعنی کہ گروتھ والی خوراک کرتے ہیں۔ اس وقت میرے چوزے وہی کھا رہے ہیں۔ یہ آج 10 سے 12 دن کی ان کی ایج ہو گئی ہے، 15 دن کے 15 دن کے ہیں شاید یہ، اور یہ خوراک ہے، اس کو گروتھ والی خوراک کرتے ہیں اس طرح، اور بریک ہوتی ہے اس کو میں یعنی کہ 14 یا 13 نمبر کی فیڈ ہوتی ہوگی، بس میں تو گروتھ والی یعنی کہ جو چوزوں کے لیے ہوتی ہے وہ کہہ کے شکل دکھا دی آپ کو۔ اس طرح کی بریک ہو گئی ہے، چوزے کھانے کے قابل ہوتی ہے۔ جو انڈوں والی جو دوسری ہوتی ہے وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے، چنے کے دانے کے برابر ہوتی ہے خوراک۔ یہ خوراک آپ لیں اور اس طرح یعنی کہ ان کو ڈال دیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہوتا ہے وہ باجرہ اور گندم ہے، تاکہ ماں نے بھی خوراک ساتھ کھانی ہوتی ہے، اس کے لیے میں نے یہ رات کو بھگو کے گندم اور باجرہ رکھ دیا تھا۔ اب اس ٹائم تک یہ تھوڑا وہ پھول گیا، یہ پھر ہضم کرنے میں، اور اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، شدید گرمی کا موسم ہے یعنی کہ آگے نقصان نہیں ہوتا، تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ بھی ساتھ مکس کر کے دے سکتے ہیں۔ جو گندم ہوگی وہ مرغی کھا لے گی، اور جو باجرہ اور خوراک ہوگی مکس کر کے یہ چوزے کھا لیں گے۔ خوراک کا یہ فائدہ ہوتا ہے، شروع میں جس طرح جو ہم پودا لگاتے ہیں، ایک مثال کے طور پر اس کو ہم شروع میں اگر اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں تو وہ بڑا ہو کر درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کسی قسم کی کوئی پانی اور خوراک کی ضرورت نہیں پڑتی، یا کسی قسم کی کھاد ہو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شروع میں جو کھاد اور ہم نے ڈالنا ہوتا ہے، پانی وغیرہ وہ ٹائم سے وہ شروع میں ہی دینا ہوتا ہے، وہ بعد میں اس کو کوئی ضرورت۔ اسی طرح یہ چیزیں ہوتے ہیں، شروع میں اگر ان کی گروتھ اچھی ہو جائے، یعنی کہ یہ خوراک سے ہی ہوتا ہے، جلد بڑھ جاتے ہیں اور اتنا اندر یعنی کہ پاورفل ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی بھی حالات ایسے ہوں بیماری والے یا کس قسم کے، تو ان میں یہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ان کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ باجرہ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اندر سے مضبوط تو کرتا ہے، مگر جو ہوتا ہے وہ ان کی بہترین گروتھ نہیں کرتا۔ بہترین گروتھ اور اچھے قد کے لیے، جلدی یعنی کہ ان کی گروتھ کے لیے ہمیں خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، اور شروع میں اسی طرح ہی جس طرح پودے کے لیے فرٹیلائزرز ہوتی ہیں، اس طرح ان کے لیے شروع میں کھاد ہوتی ہے، جس سے یعنی کہ یہ اس مرحلے سے نکل جائے، تقریباً 2 مہینے کے بچے تک آپ اس کو یعنی کہ جب تک ان کی ایج 2 ماہ نہیں ہوتی، ان کو آپ خوراک ضرور استعمال کروائیں، یعنی تھوڑا بہت باجرہ، تھوڑی بہت خوراک، اور ساتھ میں پالک کتر کے ڈال دیا گرمیوں میں، سبزیاں وغیرہ گھر کی پتی وغیرہ، چاول جو ابلے ہوئے بوائل کیے ہوئے چاول، یعنی کہ جو چاول ہم پکاتے ہیں بریانی ٹائپ وہ بچ جائے وہ ڈال دی، کچے چاول نہیں ڈالنے۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ ہو، اس کو جو سیریلیک وغیرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم کوئی روٹی پر لگا دیں یا کسی اور چیز دے دیں تو وہ اندر بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے لیے بھی وہ چاول وغیرہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی یعنی مکمل خوراک کے اوپر ویڈیو ہے کہ پہلے 1 ماہ سے لے کر 2 سے 3 ماہ تک ان کو اچھی طرح خوراک، باجرہ، روٹی، یہ چیزیں مکس کر رہی ہے۔ روٹی بھی میں نے یہ دیکھیں کی ہوئی ہے، رات بھی گئی تھی، یہ روٹی ہے اس سے یعنی کہ نرم کی ہوئی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے یہ بہت شوق سے یعنی کہ روٹی وغیرہ تو کھاتے ہیں، تو یہ دے دی۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کی گروتھ اچھی ہو جائے گی، یعنی کہ جب تک 2 3 ماہ کے ہو جائیں، یہ پٹھا پٹھی بننے شروع ہو جائے، وہ تب تک آپ یہ دیں۔ اس کے بعد آپ ان کو صرف باجرے پر، وہ باجرہ اور گندم مکس پر لے آئیں،
کبھی بھی سیل جو ہوتے ہیں چوزے ان کی خوراک کے اندر یہ مکئی وغیرہ شامل نہیں کرنی چاہیے، جسم کو کھور دیتی ہے، اندر سے ختم کرتی ہے مکئی ہوتی ہے۔ ان کو صرف باجرہ اور گندم مکس کر کے آپ یا صرف گندم بھی دے سکتے ہیں، خوراک تبدیل کرتے رہے، روٹی گندم بھگو کے رات رکھ دی، صبح مکس کر کے وہ دے دی، باجرہ دے دیا، یہ ان کی پراپر فیڈ ہوتی ہے۔ 3 ماہ تک آپ ان کو یہ گروتھ والی خوراک 190 روپے کلو مجھے ملی آج، میں لے کے آیا، 180 بھی ہو جاتی ہے، 190 بھی ہو جاتی ہے، 200 بھی ہوتی ہے، بھائی اتنی رینج رہتی ہے اس کی مختلف، جیسے ریٹ بڑھتے چڑھتے ہیں، کم ہوتے ہیں اترتے ہیں، تو ویسے ویسے ان کا ریٹ تبدیل ہوتا ہے۔ تو 3 ماہ تک کم از کم یہی خوراک یعنی کہ چوزوں کو دیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ صرف اور صرف باجرے پر لگا سکتے ہیں، گھر کی بچی ہوئی چیزوں پر لگا سکتے ہیں، چاہیں تو آپ تب بھی مزید بھی خوراک دے سکتے ہیں، 5 ماہ تک 2 ماہ اور بھی ان کو خوراک دے سکتے ہیں کہ اندر سے مضبوط ہو جائے، قد نکال جائیں، جتنا اچھی گروتھ ہوتی ہے وہ کر جائیں۔ اس کے بعد گروتھ یعنی ایک مخصوص قد کے بعد گروتھ ہو گئی تھی، پھر اندر سے جانور مضبوط یعنی کہ جو لڑانا چاہتے ہیں وہ اندر سے تیاری لگاتے ہیں باجرہ دے کر، مختلف چیزیں اور وٹامنس وغیرہ دے کر، جنہوں نے گھر سے رکھنا ہوتا ہے وہ پھر گھر کی بچی ہوئی ویسٹ وغیرہ جو بھی سبزیاں وغیرہ ان کے اوپر اپنے پرندوں کو پالتے ہیں۔ یہ تھی ان کے مکمل خوراک پر یعنی ویڈیو کہ کون سی پہلے دن کے بچے سے لے کر یعنی کہ سال تک ان کو ہم کیا خوراک دیں، ان کے لیے مکمل ویڈیو۔ اگر آپ کا فائدہ ہو اور کسی قسم کی آپ کو ان کے متعلق پرندوں کے متعلق کسی بھی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ اپنا مسئلہ بتا کر ویڈیو کے ذریعے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی فائدہ ہو تو میرے چینل کو تحصیل اینڈ سولوشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئکن کو دبا دیجیے گا نئی آنے والی ہر ویڈیو کے لیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔